بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامی ٹاپکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارک بتانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ایسا شخص شادی کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق سے تمہیں اطمینان ہو تو اس سے شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا و ایمان والا نہیں، ولا و ایمان والا نہیں، ولا و ایمان والا نہیں۔ عرض کی گئی، اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا، جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 لوگ ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ چیز اس کو غمزدہ کر دے گی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی 2 رکعتیں سنتے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے جہنم میں لے جاتا ہے۔ حضرت خلا بن حکیم سلمیہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے کسی جگہ پہنچ کر یہ کلمات پڑھ لیا تو اسے اس جگہ سے چلنے تک کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر زیادہ تر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو کیونکہ تم پر جو دن بھی آتے ہیں تو اس کے بعد آنے والے دن اس سے بھی برے ہوں گے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ اچھے دنوں کو یاد کر کے صبر کیا کریں۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا سفر کرنے والا ایک شیطان ہے، 2 مسافر 2 شیطان ہیں اور 3 سفر کرنے والے ایک قافلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے چھوٹی بیماری پریشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے چھوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت سخت بخار چڑھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار چڑھتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے، مرض ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف، مگر اللہ اس کے سبب سے اس کی برائیاں گناہ جھاڑ دیتا ہے، جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو، خوشبو، تکیہ اور دودھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ولا علم بالصواب۔
دوستو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔